خلفائے راشدین لیکچر نمبر 9 موضوع سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور کیسے بنے؟ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا وقت آیا تو حضرت ابو بکر نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور خطبہ دے کر کہا، ایک ایسے انسان کو میں تم پر امیر مقرر کر رہا ہوں، میرے نزدیک جس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے، اور میں اللہ کی عدالت میں جا کر کہوں گا، اے اللہ، روئے زمین پر جس کو سب سے بہتر سمجھا اس کو میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑا کر کے آیا ہوں۔ مسجد نبوی میں اعلان ہوا تو صحابہ کہنے لگے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑے سخت ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں نرم تھا، جب عمر فاروق اکیلے ہوں گے وہ بھی نرم ہوں گے، سخت نہیں ہوں گے۔ فاروق اعظم نے اسی خطبہ کو دہرایا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا تھا۔ اگر میں سیدھا سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر لینا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر میں ٹیڑھا چلوں تو پھر بھی میرا ساتھ دینا، ورنہ میں تمہیں اندر کر دوں گا، ورنہ مارشل لا لگا دوں گا، یا وغیرہ وغیرہ۔ اگر سیدھا چلوں تو ساتھ دینا، نہ سیدھا چلوں تو سیدھا کر دینا۔ میری نافرمانی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ میری فرما برداری منسلک نہیں ہے۔ میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر فرض نہیں ہے۔ میں اللہ کا نافرمان بن جاؤں تو تم مجھے چھوڑ دو، میرا ساتھ مت دو۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس پر غور کرو۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا ہدایت دے کر تاکہ پورے دینوں پر اسلام کا غلبہ ہو۔ یہ اللہ کی مشیت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں غلبہ اسلام کا آغاز ہوا، اختتام نہیں ہوا۔ اختتام اس وقت ہوا کہ جب دنیا کی دو بڑی قوتیں قیصر روم اور کسریٰ ایران کا خاتمہ ہوا۔ جس طرح آج روس اور امریکہ کی دونوں قوتیں ختم ہو جائیں اور وہاں اسلام کا پرچم بلند ہو اور ہم کہیں گے کہ اسلام کا غلبہ ہو گیا، اسی طرح اسلام کا غلبہ عمر فاروق کے دور میں ہوا۔ قیصر روم کو عمر نے شکست دی اور کسریٰ ایران کو شکست دی۔ میرے بھائیو، ایران کا جو بادشاہ تھا جسے شہنشاہ ایران کہتے تھے، اس کا نام تھا یزدجر۔ عربی میں یزدجر ہے اور اردو میں یزدگرد ہے۔ بلازری نے یزدگرد لکھا۔ شہنشاہ ایران یزدگرد یہ وہ ایران کا شہنشاہ تھا جس شہنشاہ ایران کو زیر و زبر کرنے کے لیے حضرت فاروق اعظم جیسا انسان پیدا کیا۔ اس وقت دنیا کے نصف حصے پر ایران کی حکومت تھی۔ جب شہنشاہ ایران کا سر کاٹا گیا تو اس کی عمر 28 سال تھی اور بہت جوہر کا مالک آدمی تھا۔ فاروق اعظم نے جن فوجوں کو بھیجا ان کی تعداد تھی 30,000۔ بعض کتابوں میں ہے کہ 32,000، اور فاروق اعظم نے 14 آدمی مقرر کیے کہ ان 14 آدمیوں میں جس کا نام ہے نعمان بن مقرن، یہ بڑا جلیل القدر اور بہادر جرأت مند صحابی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، نعمان، میں تجھے مقرر کرتا ہوں کہ شہنشاہ ایران کے سامنے جا کر محمد کا دین پیش کرو۔ صحابہ کرام نے جا کر اسے اسلام پیش کیا۔
یہ نعمان بن مقرن اتنا بڑا صحابی ہے، بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے۔ نعمان بن مقرن سامنے آیا اور سامنے آ کر کہا، اے شہنشاہ ایران، میں تمہیں کہنے آیا ہوں کہ جزیہ دینا قبول کرو۔ جزیہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمر فاروق کی اطاعت کرو، یا اسلام قبول کرو یا جزیہ دینا قبول کرو، اور اگر دونوں کام نہیں کرتے ہو تو پھر تلوار، تیر اور میرا فیصلہ میدان میں کرے گی۔ اس نے کہا، تم اونٹوں کی چمڑیاں کھانے والے۔ آگے سے جواب دیا۔ وہ فتوح البلدران میں علامہ بزازری نے لفظ بلفظ اس خطبے کو نقل کیا ہے کہ شہنشاہ ایران نے کہا، اے بدو، تم اونٹ کی چمڑیاں کھاتے تھے، تمہاری اوقات ہے کہ تم اونٹ کا گوشت کھاتے ہو، اور جو تمہاری دعوت کرے تو تم اسی کے گن گانے شروع ہو جاتے ہو، جو تمہیں کھلائے پلائے اسی کے لیے عربی کے اشعار اس کی شان میں پڑھنے لگ جاتے ہو۔ تمہاری کیا اوقات ہے، تم کیسے میرا مقابلہ کرو گے؟ تو نعمان بن مقرن نے کہا، اے شہنشاہ ایران، میرے پاس وہ قوم ہے جو موت سے ایسے محبت کرتی ہے جس طرح تم شراب سے محبت کرتے ہو۔ تیرا اور میرا فیصلہ تلوار کرے گی۔ یہ کہا اور کہہ کر چل پڑے۔ بادشاہ ایران اس نے کہا کہ اگر سفیروں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم 14 آدمیوں کو قتل کر دیتا۔ نعمان نے کہا کہ اب فیصلہ سر قلم کرنے کا میدان میں ہوگا۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئی، اور یہ جنگ ایسی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر روانہ کرنے سے پہلے صحابی رضی اللہ عنہ کو جمع کیا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ تھا۔ فاروق اعظم نے اعلان کیا کہ جنگ کی قیادت میں خود کروں گا، میں سپہ سالار بنوں گا۔ یہ پہلی جنگ ہے جس کا سپہ سالار بننے کا اعلان فاروق اعظم نے خود کیا تھا۔ اور جب لشکر روانہ ہونے لگا تو فاروق اعظم خود سپہ سالار بنے تھے۔ مدینہ سے نکلے تو عمر سپہ سالار تھے۔ 3 میل باہر جرہم کی بستی میں پہنچے۔ وہاں حضرت علی نے کھڑے ہو کر کہا، اے امیر المومنین، یہ اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہے۔ اگر آپ نے قیادت کی اور شکست ہوگی تو لوگ کہیں گے خلیفہ کو شکست ہو گئی ہے۔ میری رائے ہے کہ آپ خود نہ جائیں، اس لشکر کو روانہ فرما دیں۔ لشکر روانہ ہوا اور فتح سے ہمکنار ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، محمد حسین ہیکل، میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعلان کر دیا کہ میں کل کو بیت المقدس جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ اماں، عمر سے کہو کہ بیت المقدس فتح کرنے جا رہا ہے۔ یہ جو کپڑے ہیں اس پر 17 پیوند ہیں، یہ ٹاکیوں والا لباس عمر اتار دے۔ حضرت عمر فاروق نے اماں عائشہ صدیقہ کے کہنے پر ٹاکیوں والا لباس اتار دیا۔ چند قدم حضرت عمر فاروق چلے تو واپس آ گئے اور آ کر صحابہ کرام سے کہا، وہ جو پرانا کپڑا ہے وہی لاؤ، اس میں پسینہ زیادہ جذب ہوتا ہے، اور میں نے یہ سوچا ہے کہ اسلام نے عزت کپڑے میں نہیں رکھی، اسلام نے عزت دین میں رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے کہ غلام کا نام اسلم تھا۔ غلام کہتا ہے کہ مجھے عمر نے کہا کہ سواری پکڑو، سواری لاؤ، سواری لائے۔ عمر فاروق اعظم سوار ہو گئے اور میرے ہاتھ میں مہار ہے۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے عمر فاروق مدینہ سے نکلا تو ایک غلام ساتھ ہے۔ اسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اور سواریاں لے جاؤ، تو فرمایا کہ اور سواریاں صحابہ کرام کے کام آئیں گی، مجھے ایک سواری کافی ہے۔
حضرت عمر فاروق سوار ہو گئے۔ غلام کے ہاتھ میں مہار ہے۔ غلام کہتا ہے کہ ایک منزل یا 2 منزل گزر گئی تو عمر نے کہا کہ سواری بٹھاؤ۔ میں نے کہا کہ عمر قضائے حاجت کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے سواری بٹھائی تو حضرت عمر نے کہا کہ مہار میرے ہاتھ میں دے دے، اور غلام کو کہا کہ تم سوار ہو جاؤ۔ غلام کہتا ہے کہ میں کیسے سوار ہو جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، سوار ہو جاؤ۔ علامہ بزارری نے لکھا ہے حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کو زبردستی کہا کہ بیٹھو۔ وہ رو پڑا۔ اس نے کہا کہ میں تو غلام ہوں، میں نوکر ہوں۔ جتنی حکومتیں آئی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ غلام سوار ہو اور بادشاہ نیچے چل رہا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ کو غلطی تو نہیں لگ رہی؟ فاروق اعظم نے کہا کہ غلطی نہیں لگ رہی، اب آئندہ ایسے ہی ہوگا۔ یہ عیسائیت یہودیت نہیں ہے، یہ عدل ہے، یہ نمونہ ہے، یہ عدل کا ترازو ہے جسے سیدنا عمر فاروق نے آنے والی نسلوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ غلام سوار ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیدل ہیں، ہاتھ میں مہار ہے، منزلوں پر منزلیں تبدیل کر رہے ہیں۔ علامہ بزارری نے لکھا ہے کہ جب بیت المقدس سامنے آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدل چلنے کی باری تھی اور غلام کے سوار ہونے کی باری تھی۔ غلام نے کہا کہ اب تو میرا منہ کالا نہ کرو، اب تو مجھے ذلیل نہ کرو کہ میں غلام ہوں اور آپ آقا ہیں۔ اب عمر فاروق نے کہا کہ میں سوار ہو کر تیری عزت بچا لوں گا، لیکن قیامت کے دن میری عزت کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ باری تیری پیدل چلنے کی تھی، تو نے غلام کی باری کھا لی؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ غلام کہتا ہے اس سے بھی بڑی بات ہوئی کہ عمر فاروق کے پاؤں کا جوتا ٹوٹ گیا۔ ان کے ایک ہاتھ میں رسی پکڑی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا ہے، اور حضرت عمر چل رہے ہیں۔ پادری بلا خانے پر بیٹھے ہیں اور کتابیں کھولی ہوئی ہیں۔ یہودی اور عیسائی بیٹھے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ پیدل چلنے والا خلیفہ ہے، دوسرا کہتا ہے کہ سوار خلیفہ ہے۔ جب قریب آئے تو سب نے کہا کہ دیکھو یہ انجیل کیا کہتی ہے، جو پیدل ہوگا وہی خلیفہ ہوگا۔ سب لوگ بالا خانے سے نیچے اتر آئے۔ حضرت عمر بیت المقدس میں داخل ہوئے تو سارے عیسائی سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں یہ چابیاں آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے سپرد کر دیں۔ ہزاروں کا اجتماع تھا اور مسلمان بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سجدہ شکرانہ ادا کیا، مجمع کے اندر بیٹھ گئے، باتیں ہونے لگی۔ حضرت عمر نے عیسائیوں سے مسائل پوچھے، ان کے حالات دریافت کیے، مسلمان بھی تھے۔ ولی اللہ محدث دہلوی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک آدمی بھاگا ہوا آیا، آ کر کہنے لگا یہ کاغذ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کاغذ دیکھا، کاغذ دیکھ کر اس بدو سے کہا کہ سفید داڑھی والا بدو ہے، اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ حضرت عمر نے چٹ دیکھ کر فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا، یہ جگہ میری نہیں ہے، میرے باپ کی نہیں ہے۔ وہ آدمی چلا گیا، سارا مجمع حیران ہوا، ہزاروں آدمی موجود تھے، بیت المقدس فتح ہو چکا تھا، کوئی معمولی بات نہ تھی، کچھ مسلمان بھی تھے۔ حضرت فاروق اعظم جب باہر نکلے، بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ بہت لمبی دیوار ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں نے کہا کہ امیر المومنین باقی تو سب باتیں بعد میں پوچھیں گے، پہلے ایک بات کا تو جواب دو کہ وہ بوڑھا کون تھا جس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی اور آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ امیر المومنین یہ پرچی ہے اور یہ آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کے دستخط بھی ہیں، یہ تحریر بھی آپ کی ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ اب نہیں ہوگا،
یہ جگہ عمر کی نہیں ہے، عمر کے باپ کی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ مسلمانوں کیا پوچھتے ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم یہ بات کہہ کر ان آدمیوں کو آگے لے گئے۔ آگے لے جا کر کہا یہ جگہ دیکھو بیت المقدس کے سائے کی یہ جگہ ہے، اور جب دوپہر ہوتی ہے تو یہاں سایہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ میری عمر 14 سال تھی اور میرا باپ مجھے بکریاں چرانے کے لیے اس جگہ لایا تھا۔ بیت المقدس کی اس سرزمین پر میں دن کو بکریاں چراتا اور دھوپ زیادہ ہوتی تو یہاں آ کر سائے میں سو جاتا۔ اسی دیوار کے پاس میں ایک دن سویا ہوا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی میری پنڈلی سے کپڑا اٹھا رہا ہے۔ میری آنکھ کھلی، میں نے کہا کون ہو؟ تو میری پنڈلی سے کپڑا کیوں اٹھاتا ہے؟ اس نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا نام عمر ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے باپ کا نام خطاب تو نہیں؟ میں نے کہا ہاں میرے باپ کا نام خطاب ہے۔ کہنے لگا اچھا ایک بات ہے۔ اس نے کہا ایک درخواست ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے لکھ دے کہ جب بیت المقدس پر میری حکومت ہوگی تو یہ ساری جگہ میں تجھے دے دوں گا۔ اس وقت میں نے کہا کہ وہ جگہ میری کب ہوگی؟ میں تو یہاں بکریاں چرانے آیا ہوں، میرا تو یہاں اختیار کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم مجھے لکھ دو کہ میں یہ جگہ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ تم مکہ سے آئے ہو، میری کتاب کہتی ہے کہ جو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ ہوگا اس کی پنڈلی پر نشان ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ انجیل اس کے ہاتھ میں تھی، وہ انجیل کو دیکھتا تھا اور میری پنڈلی کو دیکھتا تھا۔ میرے نام کو پوچھ کر میرے باپ کے نام کو بتا دیا۔ اب اس نے کہا کہ اے عمر میری کتاب میں لکھا ہے کہ یہ شخص مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ ہوگا، اس لیے اس نے مجھ سے کاغذ پر دستخط کرا لیے اور لکھوا لیا کہ جب میری حکومت آئے گی تو میں یہ جگہ تمہیں دے دوں گا۔ میں نے تو جان چھڑانے کے لیے لکھا، مجھے کیا پتا تھا کہ کملی والا آئے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ مدینے کا تاجدار آئے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ دنیا کا سردار آئے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ بکریاں چرانے والا، کیا پتا تھا کہ بدوؤں میں رہنے والا عمر بیت المقدس کا فاتح بنے گا، عمر فاروق بیت اللہ کو فتح کرے گا۔ یہ مجھے خیال نہیں تھا اس وقت، اور دنیا کے بڑے بڑے فوجی سپہ سالار عمر کے دروازے پر چابیاں لے کر کھڑے ہوں گے۔ یہ کمال میرا نہ تھا، یہ محمد کی نظر کرم کا کمال تھا۔ قرآن نے اسی کو کہا۔ یہ تورات انجیل میں واقعہ گزر چکا ہے کہ عمر ایسا عظیم تھا، عمر اتنا جلیل القدر تھا جس کا ذکر تورات میں آئے، جس کا ذکر انجیل میں آئے، جس کو عیسائیت پہچان گئی، جس کو یہودیت پہچان گئی، جس کو سکھ پہچان گئے، جس کو ہندو پہچان گئے، لیکن اس کو ایران کا خمینی اسلام کا نام لے کر پہچان نہ سکا۔ میرا عقیدہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے برا ہے خمینی کے جو کافر ہوتے ہوئے بھی عمر کو پہچان گئے، لیکن یہ اسلام کا نام لے کر برسر اقتدار آنے والا فاروق اعظم کو نہ پہچان سکا۔ قرآن نے اسی کو کہا ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ جن کا ذکر تورات انجیل میں گزر چکا ہے۔ ایک میں آپ کو عجیب واقعہ سناتا ہوں میرے بھائیوں۔ مولانا شمس الحق افغانی اپنے خطبے میں جو بہاول پور یونیورسٹی کے خطبات میں شامل ہیں ایک عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فاروق اعظم کا یہ لشکر جو ایران فتح کرنے گیا، جب وہاں پہنچا تو پہلے دن مسلمانوں کو فتح حاصل نہ ہو سکی۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح جو شام کے ملک میں گئے ہوئے تھے، ان کی طرف سے 8,000 صحابہ کرام کا ایک قافلہ منگوا لیا گیا۔ صحابہ کرام کی تعداد 40,000 کے قریب ہوگی۔ لشکر وہاں ہے، لیکن دشمن کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ ہے۔ پہلا حملہ کیا تو ایرانیوں نے ہاتھی میدان میں بھیج دیے۔ ہاتھی میدان میں آئے تو مسلمانوں کی فوجیں، عرب کے لوگوں نے ہاتھی کبھی نہ دیکھے تھے، حجم کے ہاتھی، تو صحابہ کرام پھسل گئے، پیچھے ہٹ گئے، یکدم گھبرا گئے۔ پہلے دن کامیابی نہ ہوئی، ہاتھی تھے نا۔ اگلے دن پھر ہاتھیوں سے مقابلہ تھا۔ ان ہاتھیوں سے مقابلہ کے دوران حضرت ابو عبیدہ بن جراح شہید ہو گئے۔
ان کو ایک ہاتھی نے مسل ڈالا، حشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے۔ انہوں نے مدائن کی بستی میں رہنے والے کچھ صحابہ سے کہا کہ ہاتھیوں کا علاج بتاؤ۔ انہوں نے اونٹوں پر گرم کپڑے ڈال کر ان کو میدان میں اتار دیا تو اب ایرانی سمجھے کہ ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی آ گئے، میدان مار لیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑی طاقت نے حملہ کیا۔ یہ جو اونٹ آ رہے ہیں، اس کے باوجود کچھ ایسے علاقے تھے جہاں مسلمانوں کی فوج کو شکست ہوئی۔ ایک آدمی کو دیکھو، اس کا نام ابو مجن سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، بہت بڑا آدمی ہے، لیکن جس دن جنگ کا آغاز ہونا تھا اس دن ایک غلطی ہوگی۔ وہ آدمی تھا، اس نے کچھ دن پہلے کلمہ پڑھا، مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ شراب حرام ہے یا حلال ہے، بغیر مسئلے کے جاننے کے شراب پی لی۔ شراب پی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کے پاؤں میں بیڑی باندھ دی اور ہاتھیوں میں رسیاں باندھ دی اور اپنے بالا خانے میں قید کر دیا۔ جب جنگ کا میدان گرم ہوا، ابو مجن نے حضرت سعد کی بیوی حضرت سلمہ بنت حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے سلمہ، پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے کہ میں بڑا جرنیل اور بہادر ہوں، لیکن مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، میری بیڑیاں اور رسیاں کھول دے۔ اگر میں اپنے پروردگار کا ماننے والا ہوا تو میں جنگ میں جا کر بیڑیاں واپس آ کر خود پہن لوں گا، میری رسیاں کھول دے، میں اس میدان میں مسلمانوں کو شکست ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مرضی کہیں، اس وقت مجھے کھول دے اور نظارہ دیکھ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زنجیریں کھول دی۔ ابو موجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے آئے اور اس زور سے حملہ کیا کہ ایک لمحے میں پورے میدان کو زیر زبر کر دی اور ایران کی فوجیں بھاگ گئیں۔ مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہو گیا، شام کو غلبہ ہوا۔ حضرت سعد روتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اس ایران کی سرزمین پر تیرے محمد کے ماننے والوں نے غلبہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، ایران کی زمین فتح ہوگی۔ اس ایران کی زمین کو فتح کر کے حضرت سعد سجدے میں گئے۔ شام کو اپنے بلخانے پر پہنچے تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیسی بنی؟ حضرت ابو موجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آ کر زنجیریں پہن چکے تھے، ہتھ کڑی پہن چکے تھے، اور حضرت سلمہ فخر کرتی تھی کہ اس نوجوان نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے، وعدہ کیا تھا کہ میں واپس آ کر زنجیریں پہن لوں گا۔ حضرت سلمہ نے کہا کہ کیسی رہی؟ تو حضرت سعد نے فرمایا کہ مسلمانوں کو بڑی کمزوری تھی، لیکن ایک نوجوان آیا، اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے بھیجا، اس نے آ کر ساری صفیں پلٹ دی۔ حضرت سلمہ نے کہا کہ وہ آدمی کون تھا؟ حضرت سعد نے کہا، میں نے اس آدمی کی شکل نہیں دیکھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ اس کی چال ڈھال ابو موجن کی طرح تھی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو موجن تو یہاں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ حضرت سعد خاموش ہو کر، لیکن حضرت سلمہ نے کہا کہ وہ ابو موجن ہی تھا جس نے مسلمانوں کی شکست کو دیکھ کر رو کر مجھے کہا تھا کہ میری زنجیریں کھول دے۔ تو حضرت سعد نے کہا، جو مسلمانوں کی فوج کو فتح سے ہمکنار کرے، حضرت سعد اس کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ اس وقت ابو موجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی کا حکم دے دی۔ حضرت سعد میدان میں آئے، جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ان کی دیکھ بھال کی، اور جو زخمی تھے ان کو دوا دارو دیا اور لاشوں کا انتظام ہوا۔ مسلمانوں، ایک صحابی جو دریائے دجلہ کے قریب ایک جھونپڑی میں رہتا تھا، کافی عرصے سے وہاں آباد تھا، اس نے نماز فجر کے وقت دیکھا کہ کچھ لوگ کھچروں پر سامان لاد کر بھاگ رہے ہیں۔ اس نے پکار کر کہا، ٹھہرو، کون ہو؟ وہ آدمی بھاگ گئے۔ 14 خچر نماز فجر کے وقت صندوق ان پر لدے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور یہ ایرانی مجوسی ہیں، یہ اپنا سامان لے کر بھاگ رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں بیٹھے تھے اور مال غنیمت جمع ہو رہا تھا۔
یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 14 خچروں کو لے کر حضرت سعد کی طرف چل پڑا۔ جب سورج نکلا تو کیا دیکھا کہ وہ 14 کے 14 صندوق سونے کے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ حضرت سعد کی خدمت میں لے گیا۔ جب حضرت سعد کے سامنے 14 سونے کے صندوق پیش کیے، جب صندوق اتارے تو حضرت سعد پریشان ہو گئے، اتنا غنیمت کا مال تو کوئی نہ لایا۔ حضرت سعد نے اس نوجوان سے کہا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، میں بڑے عرصے سے مسلمان ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنا نام نہیں بتا سکتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر تو اپنا نام بتائے گا تو میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تیرا نام لے کر فخر کروں گا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے غنیمت کے مال میں 14 صندوق دیے اور 1 روپے کی بھی خیانت نہیں کی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنا نام نہیں بتا سکتا۔ حضرت سعد نے زبردستی اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا کہ چلو نام نہ بتاؤ لیکن اپنے سامنے صندوق تو کھولو۔ بلازری کہتا ہے کہ اسی وقت لوہار منگوایا گیا۔ لوہار جب تالے توڑنے لگا تو وہ تالا بھی سونے کا تھا، جو تاریں تھی وہ بھی سونے کی تھی۔ صندوق کھولے تو اس میں جواہرات تھی، اتنے جواہرات اور اس قدر سونا تھا کہ پوری سلطنت کے سونے کے برابر تھا۔ پوری مملکت کی مالیت کا سونا ان 14 صندوقوں میں بند تھا۔ حضرت سعد نے اتنا غنیمت کا مال دیکھا تو حضرت سعد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو صحابہ سے کہا کہ اب تو اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ رب کے لیے میں نے یہ صندوق لا کر دیے ہیں، وہ خدا میرے نام سے واقف ہے، میں نام نہیں بتا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ صحابی تو واپس چل پڑا۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ اتنا مال ہے کہ کل کو عمر فاروق پوچھیں گے کہ کون آدمی ہے، مجھے آدمی کا نام نہ آئے تو کیا ہوگا؟ حضرت سعد نے ایک آدمی کو اس کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ یہ آدمی کون ہے اور کہاں رہتا ہے، جاتا کہاں ہے۔ وہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ پیدل تھا اور دوپہر تک اپنی منزل پر پہنچا۔ دریائے دجلہ کے کنارے پر وہ شہر مدائن کے کنارے پر تھا اور دریا کے کنارے پر چند جھونپڑیاں تھیں۔ یہ صحابی ایک جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ وہ سواری کھڑی کر کے دوسری جھونپڑی والے کے پاس آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ یہ فلاں آدمی کون ہے؟ اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے، یہ ربیہ صحابی ہے اور یہاں کچھ عرصہ سے رہتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، بس میں نے نام پوچھنا تھا۔ اس نے کہا نام کیا پوچھتا ہے، تجھے پتا ہے ان کی حالت کیا ہے؟ کہا کہ کیا حالت ہے؟ اس نے کہا کہ 7 دن ہو گئے، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، وہ بھوکی ہیں اور ان کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ مسلمانوں، تم مجھے بتاؤ کہ پیغمبر کے ان صحابی کی عظمت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ بتاؤ، اس سے بڑی دیانت ہو سکتی ہے کیا؟ کوئی ایسی دیانت کا مظاہرہ کر سکتا ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی 14 صندوق سونے کے بھرے ہوئے غنیمت کے مال میں دیتا ہے اور اپنا نام نہیں بتاتا۔ گھر میں بچیاں بھوکی ہیں اور 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ان بچیوں نے۔ جب آ کر اس قاصد نے حضرت سعد کو واقعہ سنایا تو سعد رو پڑے۔ اسی وقت اس کے گھر کھانے کا سامان بھیجا اور جب پورا واقعہ فاروق اعظم کو مدینہ میں سنایا گیا، جو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ کر بھیجا، تو حضرت عمر نے دعائیں دی۔ اس سے آگے ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔